آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کافی ایک یعنی کہ کوئک ریویژن ہم کریں گے جو ہم نے پچھلی کلاس میں جو چیزیں کور کی تھیں. ہم نے دو مین چیزیں دیکھی تھیں پچھلی کلاس میں. ہمارے پاس ناؤن کی دو ٹائپس ہیں. ایک انڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے. انڈیفینٹ ناؤن کی نشانی یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ورڈ جس کے اینڈ پہ ہم تنوین لگا دیتے ہیں تو وہ انڈیفینٹ ناؤن بن جاتا ہے. اب تنوین کی اگزامپل کیا ہے؟ دو زبریں، دو زیریں اور دو پیشیں. تو یہ ہمارے پاس اگزامپلس آ گئی انڈیفینٹ ناؤنس کی، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری انڈیفینٹ ناؤنز ہیں. اب جس میں ہاؤس، چیئر، تو جو الفابیٹ اے جس چیز کے ساتھ ہم لگائیں تو وہ انڈیفینٹ ناؤن بن جاتا ہے. اور ہمارے پاس جو دوسری جو ٹائپ ہم نے دیکھی تھی وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈیفینٹ ناؤن کی. اور ڈیفینٹ ناؤن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ جو تنوین ہے اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. جو تنوین ہے یعنی کہ دو زبریں، دو پیشیں یا دو زیریں، اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ال لگا دیتے ہیں. ہم ال لگا دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح اگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس اگر بنتن ہے، ایک ہمارے پاس انڈیفینٹ ناؤن ہے بنتن، تو ہم اس کے ساتھ ال جب لگا دیں گے تو یہ ال بنتو بن جائے گا. تو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا، جو آبزرو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو تے اس کے اوپر سے ہم نے جو تنوین ہے وہ ہم نے ڈراپ کر دی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا کیونکہ کچھ لوگوں نے ہمیں اس میں لیٹ جوائن کیا، میں تھوڑا سا کوئکلی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں. دیکھیں جو اگر ہم اس میں ذرا کوئک ریویژن پہ جائیں تو یہ جو ہوتے ہیں بیسیکلی اس کو ہم واولز بھی کہتے ہیں. عربی میں یہ واولز ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو ہمارے پاس جو اگر ہم تنوین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یا سب سے پہلے اگر ہم زیر زبر پیش کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، واولز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہمارے پاس جو ہے ایک زیر آ جاتی ہے، ایک آ جاتی ہے زبر، اور ایک آ جاتی ہے پیش. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ انڈیویجولی اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں کہ یہ انڈیویجولی یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، تو ہمارے پاس یہ جو زیر ہے، یہ والی جو ہمیں نیچے نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہیں گے کسرہ. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کسرہ. عربک میں اس کو ہم کسرہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پیش ہے اس کو ہم بولتے ہیں دامہ. ٹھیک ہے جی. جو عربک میں پیش آئے گی اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم بولیں گے دامہ. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس زیر آتی ہے، جو زبر آتی ہے، تو زبر کو ہم بولتے ہیں فتح. ٹھیک ہے. تو زبر کو ہم بولتے ہیں فتح. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنے پاس فتح. تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو تین ہمارے پاس ہیں زبر، زیر اور پیش، یہ ہمارے پاس واولز بھی کہلائے جاتے ہیں. یعنی کہ واولز یہ کس طرح بنتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس الف کے اوپر جو ہے زبر لگی ہوئی ہو، یا الف کے اوپر پیش لگی ہوئی ہو، یا الف کے نیچے زیر آ رہی ہو، تو یہ واول بن جاتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تین چیزیں ہیں جس سے ہم نے دیکھا کہ زبر، پیش اور زیر، ان کو ہم کہتے ہیں حرکت، حرکہ. ٹھیک ہے. ان کو عربی میں ہم وی کال دیم حرکہ. یہ جو سائنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حرکت. ٹھیک ہے. تو یہ جو زبر، پیش اور زیر، ان کو ہم حرکہ کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپس آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں جس میں کہ دو دو ڈبل پیئر بن جاتے ہیں ہمارے پاس. دو زبریں، دو زیریں
اور اس طرح جو دو پیشے ہم لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. اس کو ہم اوور آل کہتے ہیں تنوین، جس کو کہ ہم انگلش میں نونیشن پڑھتے ہیں. نونیشن. اور اگر ہم انڈیویجولی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں تو ہمارے پاس یہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے جی تنوین فتح. اس کو ہم کہیں گے تنوین دامہ. اور اس کو ہم کہیں گے تنوین کاسرہ. تو یہ دونوں جو ہیں بنیادی فرق ہیں جب ہم یہ والے سائنس دیکھتے ہیں. تو ہم نے جو لاسٹ ٹاپک کیا تھا پچھلی کلاس میں وہ تھا انڈیفینٹ ناؤن. اور انڈیفینٹ ناؤن میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم کسی ناؤن کے ساتھ جو کہ پراپر ناؤن نہ ہو، یعنی کوئی نام نہ ہو، کوئی ایسا ناؤن جس کے ساتھ اگر ہم الف لام لگا دیں، تو جب ہم الف لام اس کے ساتھ لگا دیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیفینٹ ناؤن بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو جس کی اگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں. مثالی طور پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بنتن ہے، تو بنتن کے ساتھ جب ہم نے ال لگا دیا تو البنتو بن گیا. تو ہم نے جو ہے یہ پریفکس لگا دیا بنتوں کے ساتھ، البنتو بن گیا. اور یہ جو تنوین تھی اس کے اوپر یہ ڈراپ ہو گئی ہے. اور اب تنوین دمہ ڈراپ ہو کے سمپل یہ دمہ بن گیا. ٹھیک ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس میں. اور ال کا مطلب ہے دی، انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں دی. تو بیسیکلی یہ دی گرل. ٹھیک ہے. دی گرل. تو یہ اب ایک ورڈ بن گیا البنتو. نباؤن. تو ال کا مطلب ہے دی، نباؤن نیوز. تو ان نبا ایک ورڈ بن گیا. تو ال دی. اور فاقیاتن فروٹ. تو الفاقیاتو دی فروٹ بن گیا یا پھل بن گئے. اس طرح المالکو. المالکو. تو ال اور مالکن ہم نے جب کمبائن کیا تو المالکو بن گیا. تو جتنی بھی اگزامپلس ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم ایک چیز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لاسٹ الفابیٹ آ رہا ہے ان ورڈز میں اس کے اوپر سے تنوین ڈراپ ہو گئی ہے، اور ہر ایک ورڈ سے پہلے ال جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس کو بنا دیتی ہے ایک ڈیفینٹ ناؤن. اچھا جی. اب اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پراپر ناؤن ہو، اگر ہمارے پاس کوئی پراپر ناؤن ہو وچ مینس کہ وہ کسی کا پراپر نام ہو. مثالی طور پہ اگر ہمارے پاس ہے حامدن. ٹھیک ہے. مثالی طور پہ ہمارے پاس ایک ورڈ ہے حامدن. اب دیکھیں حامد جو ہے یہ نام ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی. اس طرح اگر ہمارے پاس ورڈ ہے خالدن، عربک میں اس کو ہم خالدن پڑھتے ہیں اور اردو میں ہم خالد پڑھتے ہیں، لیکن بیسیکلی اٹ از اے ناؤن. تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہیں؟ دیز آر پراپر ناؤنس. پراپر ناؤنس. ٹھیک ہے. دے آر دی پراپر ناؤنس. اگر یہ پراپر ناؤن ہے
تو ان کے ساتھ ہم ال نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم ال نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ یہ بائی ڈیفالٹ ڈیفینیٹ ہیں. دے آر بائی ڈیفالٹ ڈیفینیٹ. تو یہ بائی ڈیفالٹ ڈیفینیٹ ناؤنس ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وی کین ناٹ اٹیچ ال، ان کے ساتھ جو ہم ال نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، with proper nouns. تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں ایک ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ورڈ ہے وہ کسی کا نام ہے تو پھر اس کے ساتھ ال نہیں لگے گا. تو یہ ایک اس میں پوائنٹ آ گیا. اچھا، اب اس کے بعد آج کا جو کچھ ہم تھوڑا سا ایک کچھ نیا دیکھیں گے، مختصر سا انشاءاللہ میں رکھوں گا اس کو تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو کور کر سکو. پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر لکھا ہوا ہو، مثالی طور پر اگر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے الکتاب، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ہمارے پاس اگر آ رہا ہو المبین، ٹھیک ہے، تو یہ الف کے اوپر زبر آ گیا، لام کے اوپر جزم آ گئی ہمارے پاس، اور کاف کے نیچے زیر آ گئی، تے کے اوپر زبر آ گئی، اور بے کے اوپر پیش آ گئی. اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ اب کیا آئے گا، یہاں پہ ایک الف آئے گا جس کو ہم یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں وصلہ. یہ وصلہ سائن ہے، اٹ از ناٹ دا واول. ٹھیک ہے، تو فتح جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس واول ہے. تو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس ٹائپس کے ہیں. ہمارے پاس جو ٹائپس آ جاتی ہیں وہ آ جاتی ہیں واولس کی. یہ آ گیا فتح، یہ دمہ، اور یہ کسرہ. ٹھیک ہے، یہ تین ٹائپس ہیں واولس کی. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو چیز آ رہی ہے جو کہ ہم اس طرح کی چیز لکھتے ہیں، اور اوپر اس طرح کا ایک سائن آ جاتا ہے جو تھوڑا سا مد ٹائپ کا جو سائن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واصلہ. اٹ از ناٹ اے واول. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ اس میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، جس طرح ہم نے دیکھا الکتاب، وہ ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک اور ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے، تو یہ جو ہمارے پاس جو پہلا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک واول سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو آگے کیا ہوگا، اگلے کے اوپر جو ہے ہم یہاں پہ واول نہیں لگائیں گے بلکہ ہم اس کو واصل بنا دیں گے. اور واصلہ بنانے کے بعد یہ جو ہمارے پاس الفابیٹ ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جائے گا اس کے لام کے ساتھ، تو یہ الکتاب المبین بن جائے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے الکتاب المبین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الکتاب المبین، کسی کو اگر پتہ ہو تو. مبین کہتے ہیں، مبین کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کھلم کھلا. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو اس طرح لکھوں کھلم کھلا، یعنی کہ ایکسپلینیٹری، ایکسپلینیٹوری. ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز جس میں کافی زیادہ ایکسپلینیشن موجود ہو، کافی ڈیٹیل موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں المبین. اور کتاب کیا ہے؟ کتاب تو الکتاب المبین، یعنی ایسی بک جو کہ کھلم کھلی ہو، جو کافی ایکسپلینیٹری ہو.
ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ؟ یس سر، ہو گیا کلیئر. ٹھیک ہے. تو اس میں جو چیز ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ والے الفابیٹس آ رہے ہیں عربک کے، اگر ہمارے پاس یہ والے الفابیٹس آ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم جو الف کے بعد، الف زبر کے بعد جو لام آ رہا ہے اس کے بعد ہم جزم یا سکون ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، تو جزم یا سکون ڈال دیں گے اور یہ الیوم و الکتاب ہو، یہ اس طرح پروناؤنس ہوگا. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر ہم کتاب دیکھیں تو کتاب میں ہمارے پاس کاف اور پھر یہ بے، کاف اور یہ جو یہ والا جو کاف ہے یہ، اور یہ والا بے ہم دیکھ سکتے ہیں آ رہے ہیں. تو اگر یہ والے الفابیٹس آ رہے ہیں کسی ورڈ میں تو ہم اس میں لام کے پر سکون لگا کے ہم نے الیومو اور الکتابوں کر دیا. اور اگر ہمارے پاس یہ والے عربک الفابیٹس ہیں تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم لام کے اوپر ہم سکون یا جزم ہم نہیں لگائیں گے، ہم لام کے اوپر کچھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے. تو اور الرحمتو کہنے کے بجائے اس کو ہم الرحمتو پڑھیں گے. تو یہ الف جو ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے رے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور رے کے اوپر ہم لگا دیں گے شد، تو یہ الرحمتو بن جائے گا اور اس طرح یہ الرسولو بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو آج جو آپ نے کچھ نئے ورڈ سیکھے، آپ نے الرحمتو، الرسولو اور اس طرح الیومو، الکتابو، الکتاب المبین. تو یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ بہت فریکوینٹلی ہم لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے قرآن پاک میں انشاءاللہ. جب ہم آہستہ آہستہ اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ دیکھتے رہیں گے تو آپ لوگ ان ورڈز کو ساتھ ساتھ گو تھرو کریں، اور انشاءاللہ ہم جو ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم مزید دیکھیں گے. ایک جو لاسٹ جو چیز آج کے لیکچر کی میں آپ کو بتا دوں، وہ آلریڈی ہم نے خیر پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کی ہے کہ دیکھیں ایک جو پوائنٹ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ورڈ کی جو ہے وہ اگر وہ اس کے ساتھ ہم ال لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کے ساتھ ال لگا دیے یعنی کہ اس کو ہم ڈیفینیٹ ناؤن بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہم تنوین نہیں لگائیں گے. بس یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی والا پوائنٹ جو یہاں پہ ایکسپلین ہو رہا ہے. اور اس کی اگر میں آپ کو کوئک ایگزامپل دوں تو یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں اللیل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر ہم نے لکھا ہوا ہے اللیل، تو یہاں پہ ہم لیلن نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ ہم نے یہاں پہ ال لگا دیا آلریڈی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کو ہم نہیں کر سکتے. اب لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ لام جو ہے اس کے اوپر آلریڈی یعنی کہ جو لیل ہے، بیسیکلی لیل، لیل کہتے ہیں رات کو. لیل کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات. اگر ہم اپنے ڈیفینیٹ ناؤن والے فارمولے پہ جائیں تو ہمیں اس کو اس طرح لکھنا چاہیے، یعنی ایک لام یہ، پھر اس کا لیل کا اپنا لام، ہمیں اس طرح لکھنا چاہیے اگر ہم اپنے اس فارمولے پہ جائیں. لیکن لیل کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دو لام ڈالنے کے بجائے ہم یہاں پہ شرط ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح ڈال دیتے ہیں. تو یہ ہم نے شرط ڈال دی، اوپر زبر ڈال دی، اور جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ سکون لگ گیا، اور یہ ہم نے ہٹا دینا ہے کیونکہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ اب اٹ از اے ڈیفینیٹ ناؤن. اور لاسٹ جو آئٹم ہے آج کا وہ یہ کہ ہم جب ہم لکھتے ہیں، ہم جب لکھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ، جب ہم یہ لکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے کس کس کا کمبینیشن ہے. یہ کمبینیشن ڈیفینیٹ آرٹیکل، ڈیفینیٹ آرٹیکل کیا مطلب ہے ال،
ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹ آرٹیکل اور پلس الہن، یہ اس کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے، الہن. تو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے ال از دا ڈیفینیٹ آرٹیکل. ٹھیک ہو گیا. تو جب ہم ان کو کمبائن کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہمارے پاس اس طرح ڈیرائیو ہو کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس آج کچھ ایگزامپلس ہم نے دیکھ لی، اور انشاءاللہ ہم اپنی جو نیکسٹ کلاس ہے اس میں ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.